اچھا، بہت سارے لوگوں کا ایک سوال تھا کہ روح کی طاقت کس طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ روح اصل میں چیز کیا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کی طاقتوں کو، اس کی پاورز کو حاصل کر سکتے ہیں؟ دوستو، روح کے متعلق بہت ساری روایتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور روح کی طاقت کو اور بھی بہت ساری چیزوں میں شمار کیا گیا ہے، جیسے کہ روحانیت، باطینیت اور علم لدنی بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں روح کی ہی طاقت ہوتی ہے۔ اب روح کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی سوال کیے گئے تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور اس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ سرکار اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے، بلکہ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پردہ رکھنا ضروری تھا۔ اسی لیے روح کی حقیقت کیا ہے یہ کوئی بھی انسان نہیں جان سکتا۔ کائنات میں چاہے آپ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لو، لیکن آپ آخرکار تھک ہار جاؤ گے اور آپ کی جو نظریں ہے وہ نیچے جھک جائے گی، لیکن آپ روح کا اندازہ اور روح کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو طاقتیں دی ہے، ایک تو ہے جسم کی طاقت اور دوسری ہے روح کی، جس کو روحانی طاقت بھی کہتے ہیں۔ اب یہ کیا طاقت ہے اور کس طریقے سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے، تفصیل سے جانتے ہیں اس پوری ویڈیو میں، لیکن ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ دوستو، روح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ روح کو حکم دیتا ہے، وہ کام کرنے لگ جاتی ہے، وہ اپنا جو اثر ہے وہ دکھانے لگ جاتی ہے، اور روح ایک عجیب قسم کی چیز ہے۔ اب اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی، نہ ہی حدیثوں کے اندر دیکھنے کو ملتی اور نہ ہی اس کے بارے میں روایتوں کے اندر یا پھر کتابوں کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ بس یہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، آپ کہیں پر بھی کتنی ہی کتابیں کیوں نہ چھان لو، روح کے متعلق آپ کو یہی دیکھنے کو ملے گا کہ وہ ایک سایہ ہے، ہماری طرح ہی ہے اور ہمارے جسم کے اندر موجود ہے، اور جب اس کا وقت پورا ہوتا ہے یہ نکل جاتی ہے اور یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ بس اتنا آپ کو دیکھنے کو ملے گا، لیکن اس کی طاقتیں کیا ہے؟ لوگ روح کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ لوگ اپنے جسم کو سمجھتے ہیں، جسم کو بھوک لگی 2 ٹائم یا 3 ٹائم کھانا کھا لیا، جسم کو پیاس لگی تو پانی پی لیا، جسم اگر گندا ہو گیا تو اس کو دھلوا لیا، نہا لیا۔ جسم کی طاقت تو انسان سمجھ پا رہا ہے، 10 کلو یا 20 کلو کا پتھر اٹھا پا رہا ہے، لیکن کوئی بھی انسان روح کی طاقت کو نہیں سمجھ پا رہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دے رکھی ہے۔ آپ ایسا کرو، آپ ہندوؤں کے پنڈتوں کے پاس چلے جاؤ اور ان سے پوچھو، وہ بھی جو من کی شانتی ہے، روح کی شانتی ہے، اس کو حاصل کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ اس کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن آج دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو روح کی طاقت کو نہیں سمجھتے اور اس کو حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن روح کی طاقت کیا ہے؟ اگر آپ اس کے بارے میں جان گئے تو آپ کے پیروں تلے سے زمین سٹک جائے گی، ہٹ جائے گی۔ جسمانی طاقتیں تو بہت ساری آپ نے دیکھی ہے، کوئی 50 کلو، کوئی 1 کنٹل کا پتھر اٹھا رہا ہے، لیکن روح کی وہ طاقت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور میں آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے جنات وہ کام نہیں کر پائے، لیکن ایک اللہ کے ولی نے، جس کے پاس علم تھا یا حیو یا قیوم کا، وہ گیا اور اس نے جا کر وہ تخت اٹھا کر پلک جھپکنے سے پہلے لا کر رکھ دیا۔ یہ اصل طاقتیں تھی روح کی۔ اور بہت سارے ایسے اللہ کے ولی گزرے، جیسے کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اللہ کے مخصوص بندے اور ولی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جس گلی سے گزرتے تھے، لوگ ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن ان کو دیکھ کر کلمہ کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ ان کے اندر روح کی پاور تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اسم اعظم کی طاقت، جس کو یا ہو کہتے ہیں۔ اور یہ ہو کی طاقت اس قدر تھی، اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ ایسے ایسے راز ان کے اوپر کھل چکے تھے کہ لوگوں نے ان کا محلے میں، غیر لوگوں نے ان کا محلے میں نکلنا بند کر دیا۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ روح کی طاقت کو حاصل کیا جائے، اور روح کی طاقت کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے،
वही हम बताने वाले हैं कि रूहानी, रूह की जिसको ताकत कहते हैं, वो अगर आप हासिल करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी चीज़ों को अपने ज़िंदगी के अंदर लेके आना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये चीज़ें, ये रूह की जो ताकत है वो मिलेगी। देखो, सबसे पहली इसके अंदर शरायत ये है कि आपको इस अमल को, इस ताकत को हासिल करने के वक्त में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी के भी दिल को नहीं दुखाना है और ऐसा रहना है, मतलब गुनाहों से भी दूर, नमाज़ों की पाबंदी और हर चीज़ में अव्वल, जैसे सदका, ज़कात, ये सारी चीज़ें भी आपको करनी है। दूसरी चीज़, ये चीज़ें हासिल कैसे होती है? ये चीज़ें हासिल होती है किसी भी एक इसमें आज़म को पढ़ने से। अब ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला का ये नाम इसमें आज़म पावरफुल है, ये नाम पावरफुल है, ये पावरफुल है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का जो भी नाम जिस तरीके से, जिस कदर आप उसको पुकार लो, बस उसको पुकारते रहो। अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि मैं भी तुम्हें याद करूँगा, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। और इसके ज़रिए से देखो, रूहानी, रूह की जो ताकत है ना, वो बहुत मुश्किल से मिलती है और किसी किसी की ज़िंदगी इसमें चली जाती है, लेकिन उसको नसीब नहीं होती क्योंकि उसका दिल साफ़ नहीं होता, दिल उसका पाक नहीं होता, भरोसा और यकीन उसको नहीं होता। तो अगर आप चाहते हो रूह की ताकत हासिल करना, ये वीडियो लंबी हो रही है इसलिए यहाँ पर ही छोड़ रहा हूँ। इसके आने वाले पार्ट में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं और किस तरीके से रूह की पावर को, रूह की ताकत को हासिल कर सकते हैं।